जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वजह पूछा, सबब पूछा, तो अल्लाह के रसूल ने बताया कि इब्राहीम नबी अपनी उम्मत के फ़िक्र में रो रहे थे, ईसा नबी अपनी उम्मत के फ़िक्र में रो रहे थे, और मैं मुहम्मद अपनी आखिरी उम्मत के फ़िक्र में रो रहा हूँ कि मेरी उम्मत का क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन से कहा, ऐ जिब्रील इज़हब इला मुहम्मद, जाओ मेरे हबीब मेरे महबूब मोहम्मद के पास जाओ और उन्हें खबर दो, उन्हें खुशखबरी दो, इन्ना सनुरज़ीका फ़ी उम्मतिका, आए मेरे नबी मोहम्मद हम आपको अपनी उम्मत के मुताल्लिक राज़ी कर देंगे। ये अल्लाह ने वादा फरमाया, वला नसूका, और आए मेरे नबी मोहम्मद हम आपको हरगिज़ रुस्वा नहीं करेंगे। तो हदीस पाक से हमको साबित करना था कि अल्लाह के रसूल हम लोगों के लिए अपनी उम्मत की खातिर काफ़ी और हद दर्जा रोते थे। आज यही उम्मत बेवफा है। रोने का एक किस्म आपके सामने बयान किया गया, उसमें से एक रोना ये भी है अल्लाह के डर से रोना, और ये 10 किस्मों में सबसे बेहतरीन आला क्वालिटी का रोना है। जिन्होंने अल्लाह के डर से अपने आप को रुला दिया, समझ लीजिए उनका बेड़ा पार हो गया। अल्लाह को याद करके अल्लाह के डर से रोना ये कोई मामूली सा काम नहीं है, और हर बंदा चाहे कि मैं रो दूँ, रो नहीं सकता। वही रोएगा जिसे अल्लाह ताला तौफीक दे दे, और वही बंदा रोएगा जो मुत्तकी होगा, जो परहेजगार होगा, जो साले होगा। तो अल्लाह के डर से रोना एक कितना अज़ीमुश्शान रोना है। ज़रा आइए एक हदीस पाक से इस बात को साबित कर देते हैं। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐनानी ला तमस्सुहुमुन नार ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह व ऐनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह रवाह तिरमिज़ी फी किताब फ़ज़ाइल जिहाद। हदीस तिरमिज़ी की। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, क्या बयान फरमाया, ऐनानी ला तमस्सुहुमुन नार, 2 शख्स ऐसे हैं जिन्हें आग छू नहीं सकती। वो कौन लोग हैं पता है? अल्लाह के रसूल ने क्या बयान फरमाया कि 2 शख्स ऐसे हैं जिन्हें आग कभी जलाएगी नहीं, छोएगी तक नहीं। कौन लोग हैं? आपने फरमाया ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, एक ऐसा शख्स जिसने अल्लाह के डर से रो दिया। जो अल्लाह के डर से रोने वाला हो उसके लिए खुशखबरी है कि जहन्नम की आग उसे छोड़ नहीं सकती, उसे जला नहीं सकती। दूसरा शख्स कौन? आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया व ऐनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह, और दूसरा वो शख्स है जो अल्लाह के रास्ते में पहरा देते हुए बिना सोए जागते हुए पूरी रात गुजार दिया, तो वो शख्स भी जहन्नम में नहीं जा सकता। ये है अल्लाह के डर से रोने की फजीलत। एक दूसरी हदीस भी सुन लीजिए। दूसरी हदीस इन अल्फाज में है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यलिजुन नार रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाह हत्ता यऊदल लबनु फी दर'i वला यजतमिउ गुबारुन फी सबीलिल्लाह व दुखानु जहन्नम रवाह तिरमिज़ी फी किताब फ़ज़ाइल जिहाद। हदीस तिरमिज़ी की है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला यलिजुन नार रजुलुन, वह बंदा, वह शख्स जहन्नम में जाएगा ही नहीं, बका मिन खशियतिल्लाह, जिन्होंने अल्लाह के डर से अपने अंजाम को याद करके, अपने काले करतूत को याद करके, अपने गुनाहों के ढेर को देख करके रो दिया, अल्लाह के डर से रो दिया, जिनकी आँख से आंसू जारी हो गया महज इस वजह से कि अल्लाह का डर उन्हें सता रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने खुशखबरी दी कि वो बंदा जहन्नम में नहीं जाएगा। और बहुत ही शानदार मिसाल अल्लाह के रसूल ने दी। आपने मिसाल से इस बात को वाज़ेह फरमाया। आपने फरमाया जिस तरह से दूध दोहने वाला दूध दोह लेने के बाद उस दूध को दोबारा थन में वापस भेजना चाहे, तो जिस तरह से थन में दोबारा दूध वापस नहीं भेजा जा सकता, उस तरह से अल्लाह के डर से रोने वाला शख्स जहन्नम में नहीं जा सकता है। गोया कि जब कोई अल्लाह के डर से रोता है तो जहन्नम से उनको आज़ाद कर दिया जाता है, जहन्नम से उनको निकाल दिया जाता है। अब निकाल दिए जाने के बाद दोबारा उसी जहन्नम में दाखिल नहीं किया जा सकता। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया।
تو دیکھیے، اور اللہ کے ڈر سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے میں کتنی ساری فضیلت ہے اور کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ کے رسول نے گارنٹی دے دیا کہ وہ بندہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص اللہ کو یاد کر کے، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے، اپنی جوانی کی غلطیوں کو یاد کر کے، اپنے بڑھاپے کے عمر میں پہنچنے کے بعد جو گناہ، جو خطا ہو رہا ہے، اسے یاد کر کے اگر روتا ہے اور ان کی آنکھ سے جو آنسو چھلکتا ہے، اس آنسو کی قیمت اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو، عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین واثرین قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ وقطرۃ دم تہراق فی سبیل اللہ، رواه الترمذی فی کتاب فضائل الجہاد۔ حدیث ترمذی کی ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک چیز جس قدر محبوب ہے اتنی محبوب اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ وہ کون چیز ہے؟ بتائیے کیا ہے وہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے ڈر سے روتے ہوئے جو آنسو آنکھ سے چھلک جائے، وہ آنسو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بتائیے، سوال سب سے ہے، کبھی آپ کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا آیا ہے؟ اگر آپ نے رویا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ ایک حدیث اور ملاحظہ ہو، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عدل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه تفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه البخاري في كتاب الزكاة۔ حدیث بخاری کی ہے۔ اس حدیث پاک میں 7 افراد کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ 7 خوش نصیب انسان کون کون ہیں؟ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا اور جس دن اس سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 افراد میں سے ایک شخص جو عرش کے سائے میں رہے گا، وہ کون ہے؟ وہ ہے ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کیا، اپنے گناہوں کو یاد کیا، اپنے کرتوت کو یاد کیا، اس کے بعد ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگا، وہ رونے لگا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ نوجوان ساتھیوں، ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت سارے ناکامیوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ کبھی امتحان میں فیل ہو جانے کی وجہ سے روتے ہیں، کبھی بزنس میں فیل ہو جانے کی وجہ سے روتے ہیں، مگر وہ رونا نہیں روتے جو رونا ہمارے نصیب کو چمکا دے، وہ رونا نہیں روتے جو رونا ہم سے مطلوب ہے، اور وہ رونا صرف اللہ کے ڈر سے رونا ہے، وہ رونا اپنے گناہ کو یاد کر کے رونا ہے، وہ رونا اپنی عاقبت اور اپنی انجام اور آخرت کو یاد کر کے رونا ہے کہ ہمارا کیا انجام ہوگا۔ سورہ مریم کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا۔ ترجمہ سنیے، اور زندہ دل انسان کو تڑپانے کے لیے یہ آیت کافی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص، چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، ہر شخص جہنم کے اوپر جو پل ہوگا، جس کو پل صراط کہہ کے ہم لوگ جانتے ہیں، تو جہنم کے اوپر جو پل ہوگا اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے۔ ہر شخص کو، چاہے کوئی بھی ہو، ہر شخص کو اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے۔ ایک کتنی بڑی بات ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ پل سے گزرنا ہے، مگر یہ پتہ ہم میں سے کسی کو نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اس پل کو کامیابی سے گزر لیں گے کہ نہیں گزر لیں گے۔ اس کے باوجود ہم لوگ بے حس ہیں۔ ہمارے سلف صالحین اس آیت کو یاد کر کے روتے۔ ابو میسرہ نامی ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں،
یہ جب اپنی بستر پہ آتے سونے کے لیے تو کہتے یا لیت امی لم تلدنی، ہائے کاش میری ماں مجھے نہ جنی ہوتی، مجھے جنم نہ دیا ہوتا تو آج ہمیں یہ نوبت نہیں دیکھنی پڑتی اور جنت جہنم کا ہم سے سوال نہیں ہوتا۔ اور زانو قطار رونے لگتے، لوگ ان سے پوچھتے کیوں رو رہے، کیا وجہ ہے؟ تو کہتا اخبرنا ان واردوہا، ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ پل کے اوپر سے ہم لوگوں کو جانا ہے، ولم نخبر ان صادر عنہا، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس پل کو صحیح سلامت ہم لوگ گزار لیں گے، یہ پتہ نہیں ہے۔ پل کے اوپر چڑھنا ہے اتنا پتہ ہے، مگر چڑھنے کے بعد صحیح سلامت اس پل کو ہم لوگ عبور کر لیں گے، پاس کر لیں گے، گزر جائیں گے، یہ پتہ نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ ہم لوگ وہیں پھیل ہو جائے اور وہیں گر جائے، اس لیے میں روتا ہوں۔ تو ہمارے سلف ایسے ہوتے تھے کہ اپنے انجام کو یاد کر کے روتے تھے، مگر یہ رونا ایک ایسا رونا ہے کہ ہم میں سے کسی کو نہیں آتا ہے، الا ماشاء اللہ، الا من رحم ربی، اللہ جس پر رحم کرے، اللہ جسے توفیق دے وہی بندہ روئے۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، چھوٹے پیارے بچوں، بزرگوں، سب سے ریکویسٹ اور گزارش ہے کہ آپ اپنے کرتوت، اپنے انجام اور اپنے فعل بد کو یاد کر کے، اپنی آخرت کو یاد کر کے کبھی ایک بار روئیے، اللہ کے سامنے گڑگڑائیے، پھر دیکھیے اللہ کی رحمت کس طرح سے جوش میں آتی ہے۔ تو بہرحال یہ رونے کا جو بیان تھا آج آخری پارٹ تھا، آخری قسط آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ اپنے انجام اور اپنی آخرت کو یاد کر کے، اپنے کالے کرتوت کو یاد کر کے روئے، تاکہ ہم پر جہنم حرام ہو جائے اور جنت واجب ہو جائے۔ آمین ثم آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم۔